السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، کورونا وائرس سے زیادہ خطرناک ندیم الوی پلوی میرا روڈ دماغی مریض کا یہ دوسرا آپریشن ہے، اور اس کی جرت اور گستاخیاں کس قدر بڑھ گئی ہے وہ بتائیں گے۔ لیکن ساتھ میں آپ دیکھیے کہ شیخ ابوذر ضمیر حفظ اللہ پر جو شخص الزام لگا رہا ہے وہ پونا کا آصف شیخ ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے یہ ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن اس آڈیو کو آپ ایک بار پھر سے سنیے اور اس اصول کو یاد رکھیے کہ اسی اصول سے ندیم الوی آصف شیخ کو چور، بھامٹا، جھولر ثابت کر رہا ہے۔ کیسے؟ آئیے دیکھیے۔ مسجدیں بنانے کے تعلق سے آپ اس کے اندر کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے مسجدیں بناؤ گے بنا جمعیت کے تو سب جول جال ہوگا۔ کتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کسی کو کوئی حساب نہیں دینا، سب اپنی جیب میں آنے والا جتنا چاہیے استعمال کرو، جتنا چاہیے اپنے گھر میں رکھو۔ تو جمعیت نہ بننے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو جہاں سے پیسہ آتا ہے نا اس کی کسی کو کوئی خبر نہیں رہتی کس کے پاس میں کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا۔ جب جمعیت بن جاتی ہے تو ہر پیسے کا حساب ہوتا ہے، وہ اکاؤنٹ میں آتا ہے، وہ اکاؤنٹ میں آتا ہے، اس کا ٹیلی ہوتا ہے، پورا حساب کتاب بنتا ہے۔ تو اس چیز سے تم لوگ چڑ گئے کہ بھائی اب جو ہے ہمارے پاس میں تو پیسہ آئے گا نہیں، اب ہمارے کو پیسہ ملے گا، اب پیسہ تو پورا جمعیت میں، اب تو جو بھی پیسہ آئے گا سب ٹاؤن میں چلا جائے گا یا لوگوں کو پگار میں چلا جائے گا۔ جی جی شیخ عبدالسلام کو میں نے یہی کہا تھا کہ دیکھیے سر ہمارے پاس جو معاملہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ سب کی ایک دوسرے کی عزت نکالا جائے گا، اس لیے ہم لوگ جمعیت کو پسند نہیں کرتے۔ بھائی ابھی بھی تو نکال رہے ہو، بنا جمعیت بنے تم عزت نکال رہے ہو، آپ کے اوپر چوری کا الزام لگا رہے ہیں۔ اب جو ہے جماعت نہ بننے کے نقصانات جماعت بننے کے نقصانات بتا رہے ہیں، اور جو ہے یہ کیا نام ہے اس کا، کیا نام سیو کیا تھا آپ نے؟ یہ عامر کا کیا نام آپ نے اپنے پاس میں سیو کیا ہوا ہے؟ گندی نالی کا کیڑا کیا؟ وہ بہت بڑا جاہل پاگل ہے۔ سنا آپ نے؟ یہ ندیم الوی پلوی دماغی مریض، علم سے معذور، کیا بیان کر رہا ہے؟ اصول کہ بنا جمعیت کے اگر مسجدیں بنے گی اور بنائی جائے گی تو کیا ہوگا؟ جھول ہوگا، چوریاں ہوگی۔ یعنی اس نے اپنے اوپر قیاس کر لیا کہ سب اس کے جیسے چور چمار ہے۔ اور لوگ جمعیت کے بنا مسجدیں بناتے ہی اسی لیے ہیں۔ یہ طرح طرح کے الزام لگا رہا ہے کس پر؟ شیخ ابوذر ضمیر اور ان کے ساتھیوں پر، جو بیچارے بڑے ہی اخلاص کے ساتھ منہج اہل حدیث کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں یہ اصول صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ یہ ندیم الوی کا اصول ہے کہ جو بنا جمعیت کے مساجدیں بناتا ہے، بنا رہا ہے، بنائے گا، وہ چور ہے، چمار ہے، جھولر ہے۔ آپ نے سن چکا ہے۔ اب آئیے، اب ایک حقیقت آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ندیم الوی نے اصل میں جس آصف شیخ کو ابھی چور چمار جاہل کہا ہے، اصل میں اس نے اسی کو چور چمار اور جھولر کہا ہے۔ کیسے؟ آئیے دیکھیے۔ ابوذر صاحب بھی آپ کو ٹارگیٹ کر رہا ہے۔ ہاں معلوم ہے مجھ کو کیا ہے، اصل جڑ وہی ہے نا۔ اصل جڑ کون ہے؟ اصل جڑ ابوذر ضمیری ہے۔ سنا آپ نے؟ یہ ہے پونا کے آصف شیخ۔ آپ نے پہلے پارٹ میں یہ سنا تھا کہ ندیم الوی بتا رہا تھا کہ جو بنا جمعیت کے مسجدیں بناتا ہے، بنائے گا، بنائی جا رہی ہے، وہ اس میں صرف جھول ہوتا ہے، چوریاں ہوتی ہیں اور ایسے لوگ چور ہوتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے آصف شیخ کو سنا کہ وہ سیدھے سیدھے شیخ ابوذر ضمیر حفظ اللہ کا نام لے رہا ہے کہ ان ساری وجوہات کی جڑ شیخ ابوذر ضمیر ہے۔ ہاں، اب آپ کو میں یاد دلاؤں کہ جس آصف شیخ سے یہ بات کر رہا ہے، جو ابوذر ضمیر پر الزام لگا رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے، 20 سال سے بنا جمعیت کے مسجد کا ذمہ دار یہ خود ہے۔
ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ ندیم علوی پلوی کو اس کے اصول سے کہ بھائی بنا جمعیت کے تم مسجد کے ذمہ دار تھے، 20 سال سے تھے، تو چور تو تم ہوئے، جھولر تو تم ہیں، حساب تو تم کو دینا چاہیے، تو حساب اس سے مانگنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ الٹا شیخ ابوذر ضمیر ان کے ساتھیوں پر یہ الزام لگا رہا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 100% ان جھولروں کے ساتھ اس کا بھی کمیشن بنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پوچھنا چاہیے تھا کہ آصف شیخ جو 20 سال سے پونے کی مساجدوں کے ذمہ دار بنے رہے، اس کا حساب کتاب کدھر ہے؟ اس میں کتنا پیسہ آیا، کتنا گیا، کتنا لیے، کتنا دیے، جب تم نے چھوڑے یا نہیں چھوڑے، جو بھی ہے اس کا حساب کدھر ہے؟ کیونکہ ندیم علوی کا اصول ہے کہ بنا جمعیت کے جو مسجد بناتا ہے وہ سب چوریاں کرتا ہے، جھولر ہے، جھول کرتا ہے۔ تو یہ کام تو آصف شیخ پونا کر رہا ہے اور 20 سال سے کر رہا تھا، تو اس کا مطلب آصف شیخ چور ہے، جھولر ہے، جھول کرتا ہے ندیم علوی کے اصول سے۔ ہم نے نہیں کہا ہے، آپ نے دونوں آڈیو میں سنا۔ اب آپ اس دماغی مریض سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی تم شیخ ابوذر ضمیر پہ الزام و تہمت کیوں لگا رہے ہو، ان کے ساتھیوں پر کیوں لگا رہے ہو؟ یہی کام تو یہی آصف شیخ 20 سال سے کرتا آ رہا ہے، جو ابھی شیخ ابوذر ضمیر کا نام لے رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارے اصول سے آصف شیخ کو تم جھولر بولتے، چور بولتے، لیکن تم ان کو چھوڑ کے ان کو بول رہے ہو، تو تم اصل میں کیا منہج اہل حدیث میں گھسے ہی ہو یا مقلدوں کے ساتھ کچھ کمیشن باندھ لیے ہو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو ندیم علوی کے اصول سے آصف شیخ چور تھے، جھولر تھے اور آج تک جھول کرتے آئے تھے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ندیم علوی کا اصول تھا۔ اور یہ آصف شیخ جو ندیم علوی سے چکنی چپڑی باتیں کر کے اپنے جھول اور چوریوں کو چھپانا چاہ رہے تھے، ہم نے اسی کے اصول سے ان کے اوپر یہ بات فٹ کر دی ہے۔ اب چاہیے کہ وہ ندیم علوی ان سے حساب مانگے، ورنہ آصف شیخ چور، ندیم علوی ان سے حساب مانگے، ورنہ آصف شیخ جھولر 20 سال سے یا ابھی بھی مسجد کے ذمہ دار ہیں، تو بھی دونوں صورتوں میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ایسے دماغی مریضوں سے جماعت اہل حدیث کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔